نشتغاي دل موت نشتغا میں یار درا بلکتا. پاکستان کے فیدل کاسترو کس سے کہا گیا تھا؟ مریوں کے جنرل شروف کون تھے؟ فراری کیمپوں کا خالق کس سے کہا جاتا ہے؟ بلوچستان مزاحمتی تاریخ کا بانی کون ہے؟ مظلوم پارٹی اور 18 سے راٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ حیدرآباد سازش کیس کی تاریخ کیا ہے؟ شیر محمد سے جنرل شروف تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی تاریخی ولاگ میں بتانے لگا ہوں، لیکن پتہ ہے میری پہلی شرط کیا ہے؟ نہیں پتہ تو چلے بتاتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ نے تاریخ ناگ کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. بس اتنی سی تو بات ہے، اور اس میں فائدہ کچھ آپ کا ہے اور کچھ میرا. تو آئیے چلتے ہیں اب تفصیل کی جانب. شیر محمد خان مری عرف جنرل شیروف فراری کیمپوں کے خالق اور بلوچستان کی مزاحمتی تاریخ کے بانی تھے. یہ شخص پاکستان کا فیدل کاسترو ہے. اگر قبائلی سردار اور نواب دل سے اس کا ساتھ دیتے تو یہ واقعی بلوچستان کو کیوبا بنا دیتے، مگر یہ دیوانہ اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہ گیا. شیر محمد مری بلوچستان کے مزاحمتی تاریخ کے اہم کردار تھے، اور جنہوں نے غالباً پاکستان میں پہلی بار گوریلا جنگ کی تکنیک استعمال کر کے پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپیں کی. ان کی زندگی پہاڑوں میں مزاحمت کرتے گزری، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے گزری، یا پھر جلا وطنی میں گزری. شیر محمد مری قبیلے کے شاخ بجارانی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد میر سیدان خان قبائلی تنازع کے نتیجے میں وہ ہندوستان چھوڑ کر قندھار چلے گئے تھے، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی تھی. شیر محمد مری کے چچا میر شربت خان قبیلے کے معتبر تھے، اور قبیلے کے سربراہ سردار مہر اللہ نواب خیر بخش مری کے جو والد صاحب تھے کو لے کر چمن گئے، اور شیر محمد اور ان کے یتیم بھائیوں کو وطن واپس لائے. شیر محمد کے بڑے بھائی میر کرم خان زمینداری کرتے تھے. چھوٹے بھائی میر بہرام خان اور میر ہزار خان سرکاری ملازمت میں چلے گئے، جبکہ شیر محمد خان مری نے سیاست اور مسلح مزاحمت کی راہ اپنائی. شیر محمد مری کی بقول ان کے والد در حقیقت ایک قوم پرست تھے، اور سن 1918 میں مری بغاوت کے نتیجے میں ان کے پورے خاندان کو جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی. شیر محمد مری صرف بنیادی تعلیم حاصل کر پائے تھے، اس لیے انہوں نے عملی زندگی میں کئی کٹن دور دیکھے. انہوں نے ٹیکسی چلائی، محنت مزدوری کی. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زمین پر خود ہل چلایا اور اپنا مکان بھی خود محنت کر کے تعمیر کیا تھا. شیر محمد مری کا خیال تھا کہ قوم پرستی اور چھوٹی قومیتوں کو منظم اور سرگرم کر کے انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور یوں وہ ماسکو سے زیادہ ہو چی من اور ماؤ زے تنگ کی روایات کے پیروکار تھے. مظلوم پارٹی اور 18 سے راٹا، یہ مما کیا ہے؟ شیر محمد خان مری نے سن 1946 میں بلوچستان میں مظلوم پارٹی کی بنیاد رکھی. یہ وہ وقت تھا جب نواب خیر بخش مری، عطا اللہ خان منگل، نواب اکبر بگٹی اور سردار شہباز مزاری لاہور کے ایکسن کالج میں دیگر سرداروں، نوابوں اور جاگیرداروں کے بیٹوں کے ہمراہ زیر تعلیم تھے. بلوچستان کے نامور شخصیات میں سے اختر علی خان بلوچ لکھتے ہیں کہ مظلوم پارٹی کے قیام کا ایک بڑا مقصد سرداروں کے جبری ٹیکسوں اور مبینہ لوٹ کسوٹ کے رواج کا خاتمہ تھا. اس پارٹی کے پہلے ہی کنونشن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی، جس کے بعد شیر محمد کو گرفتار کر لیا گیا. پھر ان کے حامیوں نے مشتعل ہو کر فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا اور فوج کو کافی نقصان پہنچایا تھا. وہاب صدیقی نے سن 1978 میں الفتح جریدے میں شیر محمد مری کے تعارف میں لکھا تھا کہ ان پر تاج برطانیہ کے خلاف تقریر کرنے اور لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام تھا. گرفتاری کے بعد انہیں سی بی جیل میں رکھا گیا، جہاں ان سے روزانہ 18 سے راٹا پسوایا جاتا تھا.
وہ لکھتے ہیں کہ شیر محمد کو FCR کے جس دفعہ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس میں جرم ثابت کیے بغیر ملزم کو 3 سال کے لیے نظر بند رکھا جا سکتا تھا۔ 3 سال پورے ہونے کے بعد ملزم سے نیک چلنی اور تاج برطانیہ کے خلاف تقریر نہ کرنے کی ضمانت لی جاتی تھی، اور اگر یہ یقین دہانی نہ دی جاتی تو ملزم کو 3 سال کے لیے مزید پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا۔ پہلی فوج کشی اور برادری اور پیراری کیمپوں کا قیام۔ قیام پاکستان کے وقت شیر محمد مری جیل میں تھے اور انہیں اگلے سال یعنی 1948 میں رہائی ملی۔ ریاست کلات کے حکمران خانہ کلات میں احمد یار خان نے قیام پاکستان سے 2 روز قبل اپنی ریاست کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات پر مذاکرات کی پیشکش کی۔ خان کے اس اقدام کے تمام بلوچ سرداروں نے حمایت کی تھی اور بلوچستان کے علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے پر زور دیا تھا۔ صحافی احمد رشید کے مطابق شیر محمد مری اس بغاوت میں شریک ہوئے لیکن اسے فوری طور پر اس کی بغاوت کو کچل دیا تھا۔ اس کے بعد جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1 یونٹ نافذ کیا اور بلوچستان سے سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کیا تو بلوچستان میں ہلچل مچ گئی اور صوبائی خود مختاری کے مطالبات سامنے آنے لگے۔ شیر محمد مری نے بھی ایوب خان کے خلاف بغاوت کی اور مری علاقے کے پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ سلیگ ریسن کے مطابق جولائی 1963 تک 22 پیراری کیمپ بن چکے تھے۔ ہر کیمپ میں 400 رضاکار موجود رہتے جبکہ کئی سو عارضی رضاکاروں کو طلب کیا جا سکتا تھا۔ یہ پیراری پاکستانی فوج کے ساتھ کسی بڑی جنگ سے بچتے اور گریلا انداز میں ان پر حملے کرتے۔ جواب میں فوج نے بھی رد عمل دکھایا جس میں فضائی حملے بھی کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے حملوں کے دوران مری علاقے میں شیر محمد اور ان کے رشتہ داروں کی 13,000 ایکڑ پر مشتمل اراضی تباہ ہو گئی تھی۔ تاہم حکومت پاکستان نے خان کے اس اقدام کو بغاوت سے تعبیر کیا جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے خانہ کلات اور ان کی ریاست کے خلاف کارروائی کی۔ آخرکار مئی 1948 میں خان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ پاکستان میں شمولیت پر مجبور ہو گئے تھے۔ تاہم ان کے چھوٹے بھائی میر عبدالکریم خان نے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور وہ افغانستان بھاگ نکلے تھے۔ دسمبر 1964 کو 500 پیراریوں نے ایک فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں فریقین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سن 1969 میں ایوب خان کے بعد جب یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا اور 1 یونٹ کے خاتمے اور جنگ بندی کا اعلان کیا تو شیر محمد خان مری بھی بالآخر پہاڑوں سے اتر آئے۔ میر محمد علی تالپور خود بھی بلوچ مزاحمتی تحریک کا حصہ رہے ہیں اور خود بلوچستان کے پہاڑوں اور افغانستان تک کا سفر کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق سن 1963 میں شیر محمد پہلے کوئٹہ کے قریب پہاڑوں میں منتقل ہوئے تھے جہاں سے وہ مری علاقے میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے پیراری کیمپوں کی بنیاد رکھی اور منظم مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ شیر محمد مری اور نواب خیر بخش مری کے بقول اگر آزادی مل جائے اور لوگوں کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ بے معنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیر محمد کو ایسے نوجوانوں کی توجہ حاصل ہوئی جنہیں بلوچستان سے انسیہ ربط تھا۔ سیاستدان تو بہت تھے مثلاً غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ منگل، لیکن نواب خیر بخش اور شیر محمد مری نوجوانوں کے لیے لیڈر کا درجہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی کا کہنا ہے کہ شیر محمد مری اگر مری علاقے میں نہ ہوتے تو شاید خیر بخش مری کا نام آگے نہیں بڑھتا۔ ان کے مطابق خیر بخش مری کو آگے لانے اور مسلح مزاحمت کی جانب راغب کرنے میں شیر محمد مری کا بڑا کردار تھا۔ حیدرآباد سازش کیس کیسے رچایا گیا اور اس میں گرفتاری کیسے کی گئی؟ سن 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں بلوچستان کی پہلی صوبائی اسمبلی وجود میں آئی تھی۔
یہاں نیشنل عوامی پارٹی نیب کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ میر غوث بخش بزنجو گورنر بنائے گئے۔ سردار عطا اللہ منگل وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، جبکہ خیر بخش مری نیشنل عوامی پارٹی کی اسمبلی میں صوبائی سربراہ رہے، جبکہ نواب اکبر بگٹی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ بلوچ لکھتے ہیں کہ شیر محمد مری عمر میں خیر بخش مری سے بڑے تھے، لیکن نوابی کے بڑائی کے سامنے ساری زندگی سرنگوں رہے۔ ان کی کوشش رہی کہ وہ کسی طرح نواب خیر بخش مری کو تخت سلیمانی سے اتار کر پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عوام سے آشنا کروائیں۔ ان کی کوششوں سے اتنا ضرور ہوا کہ نواب قدر پوش ہو گئے، لینن کا بیج سینے پر آویزاں کرنے لگے۔ ان کا نوابی کردار ختم ہو گیا اور ان کا رخ ماسکو کی جانب ہونے لگا۔ تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا، جس کے بعد تمام بلوچ اسیروں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ عطا اللہ منگل اور شیر محمد لندن اور خیر بخش مری فرانس چلے گئے تھے۔ بعد میں نواب مری کابل پہنچے، جہاں ماسکو نواز حکومت قائم ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہاں مری قبائل کو بلایا۔ بعد میں شیر محمد مری بھی وہاں آ گئے تھے۔ اسی سال 10 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد میں واقع عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بلوچ مزاحمت کاروں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر بلوچستان میں 23 دنوں کے لیے صدارتی نظام نافذ کیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگایا گیا۔ غوث بخش بزنجو، عطا اللہ منگل اور نواب خیر بخش مری سمیت شیر محمد مری بھی گرفتار کر لیے گئے۔ اس مقدمے کو حیدرآباد سازش کیس کا نام دیا گیا تھا۔ شیر محمد مری حیرت انگیز طور پر بلوچی، براہوی، پشتو، سندھی، سرائکی، پنجابی، فارسی، انگریزی، اردو اور روسی زبانوں میں بولنے اور پڑھنے کے استعداد رکھتے تھے۔ انہیں اردو کے قدیم شعراء بالخصوص میر غالب کے بہت سارے شعر یاد تھے۔ وہ بہت کم گو تھے، مگر چھوٹے چھوٹے فکروں میں اپنی رائے اور تبصروں کا بھرپور اظہار کرتے۔ شیر محمد مری سے جنرل شیروف تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ بلوچستان میں شیر محمد خان مری نے بابو شیر محمد کے نام سے شہرت حاصل کی۔ بعد میں ان کا نام جنرل شیروف پڑ گیا۔ سن 1978 میں الفتح جریدے کے لیے وہاب صدیقی کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ بلوچ ثقافت میں کبھی بھی پورے نام سے مخاطب نہیں کیا جاتا، صرف خیر بخش مری انہیں شیر محمد کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور باقی زیادہ تر لوگ ان کو شیرو ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے دستخط میں بھی شیرو ہی لکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل شیرو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گوریلا تھا اور ایوب امریت کے خلاف مسلح جنگ کی تھی، مگر جنرل شیرو کے آگے فے کیوں لگایا گیا یہ تو حکمران طبقات یا اخبارات ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے میں کبھی روس نہیں گیا، البتہ جانے کے خواہش مند ضرور ہوں تاکہ لینن کو دیکھ سکوں، اس طرح چین جانے کی خواہش مند ہوں تاکہ ماؤ زے تنگ کو دیکھ سکوں۔ چین گیا تو مجھے جنرل شیروف کا نام دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شیر محمد مری کو جنرل شیروف کا نام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا اور ان کا تعلق ماسکو سے جوڑا تھا۔ شیر محمد مری کا لباس اور انداز منفرد رہا۔ وہ متعدد تہ والی مری پگڑی، کرتا، مری کٹ، چپل اور واسکٹ پہنتے تھے، جبکہ صبح سیل کا دروازہ کھلتے ہی باری برکم چپلوں سمیت پورے وارڈ کے کئی چکر لگاتے۔ ان کی رفتار کا ساتھ دینا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ اس دوران دوسرے لوگ رفع حاجت اور غسل سے فارغ ہو جاتے تھے اور جمعہ دار بھی صفائی کر چکے ہوتے، تب یہ فراغت اور غسل کے لیے جاتے تھے۔ ان کی درخواست تھی کہ جب وہ لیٹرین یا غسل خانے میں موجود ہو
تو کوئی دوسرا سائے برابر والے لیٹرین یا غسل خانے میں داخلہ نہ ہو۔ یہ اس احتیاط میں حیا کا پہلو پیش نظر آتا تھا جس سے وہ بلوچ تہذیب کا اہم جزو قرار دیتی تھی۔ جبکہ ان کی لمبی مونچھیں اور مری سٹائل داڑھی تھی، کئی نوجوانوں نے اس زمانے میں اس سٹائل کو اپنایا تھا۔ نواب مری اور جنرل مری میں اختلافات۔ افغانستان میں قیام کے دوران نواب خیر بخش مری اور شیر محمد مری میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ بلوچستان کی نامور شخصیات کے مصنف اختر علی خان بلوچ لکھتے ہیں، وہ دوست اپنے نواب اور قبیلے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، لیکن افسوس کہ افغانستان کے قیام کے دوران وہ اپنے نواب خیر بخش مری سے خفا ہو گئے تھے اور دونوں نے اپنی رائے جدا کر لی تھی۔ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی کا کہنا ہے کہ خیر بخش مری نواب تھے، شیر محمد ایک معزز مری تھے، لیکن ان کا وہ درجہ نہیں تھا جو قبائلی تھا۔ اس کو سیاسی حیثیت ملی تھی، اس صورتحال نے انتشار میں ڈال دیا۔ قبائلی سوچ نے تھوڑا دھچکا لگایا۔ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد شیر محمد خان مری جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آ گئے۔ ایوب خان کے دور میں مسلح جدوجہد کے دوران ایک ٹانگ میں گولی لگی تھی، اس لیے معمولی لنگڑے تھے۔ شیر محمد اپنے جسم کو ہمیشہ پوری طرح ڈانپ کر رکھتے اور سوتے میں بھی پورا لباس زیب تن کرتے۔ پیروں کے ٹخنوں تک ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی بھی بے لباس نہیں دیکھا گیا تھا۔ صبح کے وقت انہیں اپنے بالوں کو سنبھالنے اور پگڑی جمانے اور داڑھی سنوارنے میں کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے۔ پھر وہ سکون سے ناشتہ کرتے اور اخبار دیکھتے اور شریک محفل ہو کر تازہ خبروں پر تبصرہ اور تبادلہ خیال کرتے تھے۔ ایک عام تاثر کے مطابق کچھ مالی معاملات اختلاف کا باعث بنے۔ وہ ان احتیاط میں ایسا مانگ رہے تھے جو کابل سمیت مختلف ممالک سے ملتے تھے۔ امیر محمد علی تالپور اختر علی بلوچ کے اس تاثر کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ سمجھوتا کرتے تو حکومت پاکستان سے بڑی باری بر رقم وصول کر سکتے تھے۔ شیر محمد اگرچہ زیادہ کھلتے نہ تھے، لیکن اپنے عقائد اور سیاسی نظریات کو انہوں نے کبھی پوشیدہ نہ رکھا اور یہ بھی بتا دیا کہ شراب کا عادی ہوں مگر بیوی کے سوا کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بلوچ تہذیب میں یہ ناقابل معافی گناہ ہے، ہم آبرو کے محافظ ہیں۔ شیر محمد مری افغانستان سے واپسی پر بیمار پڑ گئے تھے۔ یہاں وہ ڈاکٹر ادیب رضوی کے پاس زیر علاج رہے اور بعد میں مزید علاج کے لیے ہندوستان چلے گئے، جہاں پہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ مجاہد بریلوی ایک صحافی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1970 کی دہائی میں بلوچ قوم پرست اپنے اختلافات اگر بالائے طاق رکھتے تو آج بلوچستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ تھی بلوچی تاریخی شخصیات میں سے شیر محمد عرف جنرل شیروف کی زندگی تاریخ کے جروکے سے۔ اگلی ولاگ میں ہم ایک نئی تاریخی پس منظر کے ساتھ حاضر ہوں گے اور وہ ہوگی نواب خیر بخش مری کے زندگی کے تاریخی پہلو کیا ہیں۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اگلی ولاگ تک مجھے اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔